اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے دوستوں کے قصے بتائے ہیں۔ قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے، ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے اللہ کے پیارے بندوں کے قصے سناؤ۔ آپ بھی اللہ کے نیک بندوں کے قصے یاد کرو، پھر گھر میں سناؤ۔ اللہ کے نیک بندوں کے قصے سناؤ۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ قصے سنیں گے، ان کو اللہ والوں سے محبت پیدا ہوگی۔ میں چھوٹا تھا، پھر ہمارے گھر والے بزرگوں کے قصے سناتے تھے، قصے پھر سمجھ میں آتے ہیں، پھر بچوں کو قصے سننے میں مزہ آتا ہے۔ پھر بعض بڑے لوگ پھر بادشاہوں کے قصے سناتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے پھر نیک بندوں کے قصے سناتے ہیں۔ پھر ہمارے گھر کے رہنے والے چونکہ نیک تھے تو وہ اللہ والوں کے قصے سناتے تھے، مجھے مزہ آتا تھا، پھر میں ان کو کہتا تھا اور قصے سناؤ، اور قصے سناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ والوں کے قصے سناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نیک بندوں کے قصے سنائے۔ یہ قصے سنو، یاد کرو، پھر دوسروں کو بھی قصے سناؤ۔ قرآن مجید سورہ صافات میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ فرمایا میں نے اس کو نیند میں کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کرو۔ اس نے کہا اللہ قبول ہے اور قربان کروں گا۔ پھر وہ آخری وقت قربانی کا وہ نقشہ میں آپ کو سنا رہا ہوں جو اللہ نے ہمیں سنایا۔ جب ذبح کرنے کا وقت آیا اس ٹائم کیا ہوا، وہ حصہ اللہ نے سنایا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں نے مان لیا، اسلم تثنیہ ہے، جب دونوں نے مان لیا، دونوں کون؟ ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، ان دونوں نے مان لیا۔ ابراہیم نے مان لیا ذبح کروں گا، اسماعیل علیہ السلام نے مان لیا جان دے دوں گا، مان لیا۔ اور اللہ نے دونوں کے لیے ایک صیغہ استعمال کیا، اسلم کو تسلیم کی، تثنیہ بنایا۔ لفظ اسلم مادہ ہے، اس کو کیا تثنیہ، مانا جس طرح ابراہیم علیہ السلام ماننے میں سچے تھے، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام بھی ماننے میں سچے تھے۔ دونوں کا ماننا دل سے تھا، دونوں کا ماننا برابر تھا، دونوں کا ماننا کامل تھا۔ بس یہی کہیں گے دونوں کا ماننا ایک جیسا تھا۔ اب اصل ماں جدا جدا ہوتا تو شاید درجے میں فرق ہوتا، دونوں کا ماننا اتنا کامل تھا کہ بس سچا تھا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا، دونوں نے مان لیا۔ سبحان اللہ۔
لوگ کہتے ہیں جی اب نماز کا حکم کرو تو عمل کریں گے، باقی ہمیں اور کاموں کا کیوں حکم کرتے ہو؟ اللہ کا بندہ، نماز کا بھی حکم ہوتا ہے، کبھی کبھی امتحان کے لیے کسی اور کام کا بھی حکم ہوتا ہے، پتہ تو چلے نا سچا ہے یا کھوٹا۔ کبھی کبھی شرعی احکام کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی کبھی شرعی احکام نہ کسی اور طریقے سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے جی اور طریقے سے آزمانا قرآن میں ہے، اس کو کہو جی ہاں۔ بچے کا ذبح کرنا اور طریقہ ہے، یہ احکام شرعیہ میں سے نہیں، یہ معرفت کا کام ہے، یہ ولایت کا کام ہے، یہ محبت کا کام ہے، یہ طریقت کا کام ہے، یہ حقیقت کا کام ہے، یہ اندر کا کام ہے، یہ دل کا کام ہے، یہ سینے کا کام ہے، یہ اللہ والوں کا کام ہے، یہ اللہ کے محبوب بندوں کا کام ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے نا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں نے مان لیا۔ اب یہ قصہ سناتے خود اللہ تعالیٰ کہ دونوں نے مان لیا، پھر آگے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹایا ابراہیم نے اسماعیل کو ماتھے کے بل۔ ماننے کے بعد پھر لٹایا بھی، تل مانا لٹایا اس کو، تل واحد ہے، ہو مفعول بھی ہے، ایک لفظ میں دونوں ہیں، تل میں فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے۔ تلہو، لٹایا ابراہیم نے اسماعیل کو، ایک لٹانے والا ہے اور دوسرا لٹایا گیا ہے، دونوں تلہو میں ہیں۔ شرط ہے بھی، شرط جاری ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا، دونوں نے جب مان لیا اور لٹایا ایک نے دوسرے کو۔ لٹایا بھی پتہ چلے نا اب تک، لٹایا بھی تفسیروں میں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا اے بابا جان، بس جو کچھ حکم ہے کر لو، لیکن میری کچھ مشورے ہیں، میری کچھ عرض گزاشت ہیں۔ نمبر اول یہ کہ میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ لیں، ہاتھ بھی باندھیں اور پاؤں بھی باندھیں، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ہاتھ پاؤں ہلاؤں اور آپ کے جسم پر خون کے قطرے آ جائیں اور میں بے ادب بن جاؤں۔ نہیں چاہتا کہ میں بے ادب بنوں اور ہاتھ پاؤں ہلا کر آپ کو اذیت دوں اور میرے خون کے قطرے آپ پر پڑ جائیں، میں بے ادبی نہیں چاہتا، اس لیے میری گزارش ہے نمبر اول میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ با ادب بن جاؤں۔ اب پورے حقائق تو اسی وقت تھے، سننا اور ہے اور کرنا اور ہے، بات بتانا ایک اور ہوتا ہے، وہ معاملہ سر انجام دینا اور ہوتا ہے۔ اب اس وقت ان کا کیا حال تھا وہ تو رب جانے۔ اللہ واہ اسماعیل واہ، 12 سال کی عمر میں تیری اتنی سمجھ، تیری اتنی عقل، تیری اتنی ذہانت، فطانت، فراست، سمجھداری، ہوشیاری، ادب، کمال ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے، مجھے باندھیں۔ نمبر 2 میری گزارش ہے آپ چھری اچھی طرح تیز کریں تاکہ چھری چلاتے وقت دیر نہ ہو، بس چھری آئے اور گردن جدا ہو جائے، تاکہ اس نیک کام میں تاخیر نہ ہو
اور میرے ذبح کرنے میں زیادہ وقت نہ لگ جائے، بس چھری تیز ہو، بس گردن پر آ جائے اور چل جائے، اسماعیل قربان ہو جائے۔ یہ دوسرا مشورہ ہے۔ اللہ، تیسرا مشورہ یہ ہے آپ میرا چہرہ نیچے کریں تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے، میرا چہرہ نیچے ہو، آپ پیچھے کی طرف سے جلدی جلدی مجھے ذبح کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے ذبح کرنے میں کوئی رکاوٹ آ جائے۔ میرا یہ مشورہ ہے، مزید آپ مالک ہیں، آپ جو چاہیں۔ ابراہیم نے کہا واہ بیٹا واہ، آپ کے سارے مشورے بہترین ہیں، 100% درست ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ واہ واہ، ایسا بیٹا ہو کہ مجھے اپنے کام میں مدد کرنے والا ہو، نصرت کرنے والا ہو، تائید دینے والا ہو، تقویت بخشنے والا ہو۔ آپ کی باتوں سے مجھے طاقت ملتی ہے اور سب باتیں اچھی ہیں۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، دونوں نے تسلیم کیا، دونوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا، اور ابا نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر کیا ہوا؟ یہ لمحہ عربی میں شرط ہے، اس کے لیے جزا کی ضرورت ہے۔ ایک جزا اللہ نے بیان کیا اور دوسری جزا کو مقدر بنا دیا تاکہ اصل جزا عام ہو جائے اور سننے والے کا ذہن ہر طرف پھیل جائے، ہر شخص اپنے اندازے سے جزا نکالے۔ جزا کو چھپا دیا۔ مفسرین کہتے ہیں وہ ہے کان ما کان۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْ، یہاں وا لگا دیا کہ اصل جزا مقدر ہے اور یہ وا اس پر عطف ہے۔ کان ما کان وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، لوگوں سنو، اس وقت جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس وقت جو عالم حضرت ابراہیم کے دل کا تھا وہ سبحان اللہ، اسماعیل کے اندر کی جو کیفیت تھی ماشاء اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام عجیب حالت میں تھے، فرشتے عجیب کیفیت میں تھے، انبیاء کی ارواح عجیب حالت میں تھے، اور اللہ عز و جل بھی عجیب خوشی کے سما میں تھا۔ اللہ تعالیٰ خود اس اپنے پیارے بندے کی کیفیت پر گویا حیران تھا۔ جو کچھ ہونا تھا سو ہو گیا، بس اس وقت ہم نے پکارا اے ابراہیم، نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے اسے پکارا۔ یہ قصہ اللہ سنا رہا ہے۔ عجیب سما تھا، عجیب جہاں تھا، عجیب زمان تھا، عجیب مکان تھا، عجیب بیان تھا۔ جو کچھ تھا وہ جاننے والے جانیں گے، باقی ہم نے پکارا۔ نادینا، ہم نے پکارا۔ کیا پکارا؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ واہ ابراہیم، جو رب تعالیٰ تجھے اس وقت پکارے، خدا تجھے آپ پکارے اے ابراہیم ابراہیم ابراہیم، بس بس۔ نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب کو سچا کر کے دکھایا تھا، خواب لیکن تو نے اس کو سچا کر کے دکھایا، اور پھر بیٹے کو لٹایا اور پھر چلی بھی چلائی۔ کمال ہے، ایسے بندے بھی ہیں دنیا میں۔
فرشتے دیکھو دیکھو ان بندوں کو، ان اللہ کے محبت والوں کو، قربانی دینے والوں کو، فرشتے دیکھو ایسے لوگ دیکھو۔ اللہ سبحان اللہ، اپنے نفس کو اس طرح مٹا دے کہ اللہ پھر خود تجھے پکارے، بندہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو تو مٹا دے، نفس کو گنوا دے، نفس کو اس محبوب میں فنا کر دے کہ پھر اب محبوب خود کہے بندہ ابھی میں راضی ہو گیا، ابھی تو بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، لوگوں سنو یہ ظاہر ظہور آزمائش تھی، مقصد مارنا نہیں تھا، آزمائش تھی، آزمائش میں لوگ کامیاب ہو گئے، یہ آزمائش تھی۔ معلوم ہوا کہ طریقت ہے، معلوم ہوا کہ یہ ولایت ہے، معلوم ہوا کہ محبت ہے، محبت آزمائی جاتی ہے کہ پتہ چلے کہ یہ سچا ہے نہیں۔ دعاؤں سے بیٹا مانگا، اب اسی بیٹے کو مانگوں اس سے دے گا کہ نہیں دے گا، آزمائش تھی اور کامیاب ہوا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کے بدلے بہت بڑی عزت والے فدیہ سے بدل دیا، چونکہ وہ کامیاب ہوئے تو بدلہ تو دینا ہے، امتحان میں جو کامیاب ہوا تو انعام تو دینا ہے۔ جبریل کو حکم کیا، وہ جنت سے دمبا لایا، جنت سے وہ دمبا سامنے آیا، اس دمبے کو ذبح کیا، آنکھیں جو کھلی، سبحان اللہ، اسماعیل باہر کھڑے اور دمبا ذبح ہوا۔ یہ دمبا کون سا دمبا ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذبح عظیم کہا؟ یہ جنت کا دمبا ہے، لیکن جنت میں بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حضرت حابیل کا دمبا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، قابیل اور حابیل۔ قابیل بڑا ہے اور حابیل عمر میں چھوٹا ہے۔ حابیل کی بہن سے قابیل کو شادی کرنی ہے، اور قابیل کے بہن مراد قابیل بی بی ہوا کے پیٹ میں ایک بیٹا اور بیٹی جاڑے پیدا ہوتے تھے، ایک پیٹ کے بیٹے کو دوسرے پیٹ کی بیٹی شادی آتی تھی۔ قابیل کے ساتھ جو پیٹ میں تھا حقدار تھا حابیل، اور حابیل کے ساتھ جو پیٹ میں بچی تھی اس کا حقدار تھا قابیل۔ شرعی حکم اس وقت یہی تھا، چونکہ ماں باپ ایک تھے آدم اور ہوا، اور کوئی رشتہ تھا نہیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا قابیل تیری گھر والی بنے گی وہ جو حابیل کی بہن ہے، حابیل کے ساتھ پیٹ میں تھی۔ قابیل نے کہا نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا، میں اپنی بہن سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیٹ میں تھی۔ ابا اس طرح نہ کر، اللہ کا حکم ہے، گناہ ہے، تو اس سے شادی نہ کر، تو شادی کر حابیل کے ساتھ جو بہن تھی اس سے، تیرے ساتھ جو بہن تھی اس سے شادی کرے گا۔ حابیل نہیں مانا، بیٹے نے انکار کیا، کہا کہ نہیں مانوں گا میں۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ بیٹے کا حال یہ مانتا نہیں، ابھی تو مہربانی فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کو کہو کہ اپنی خیرات پہاڑ پر پیش کرو، پھر جس کی خیرات کو اللہ قبول کرے پھر وہ اس لڑکی سے شادی کرے۔ یہ جو آپ کے ساتھ جو لڑکی ہے اس کے حقدار آپ ہیں یا حابیل ہے؟ جس کی خیرات اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے پھر وہ، جب خدا تعالیٰ خیرات قبول کرے، اللہ خود آپ کو بتائے، پھر تو بس نا، آپ میری بات نہیں مانتے، میں تمہارا ابا ہوں، میں آدم ہوں، میں پیغمبر ہوں، خدا کی بات تو مانو، اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ قابل نے کہا پھر ٹھیک ہے، ہاں بس اللہ تعالیٰ اگر اوپر سے کوئی
غیبی چیز نازل کرے، میں آنکھوں سے دیکھوں تو پھر حابیل کہا ابا حاضر، ٹھیک ہے۔ قابیل نے کہا حاضر، ٹھیک ہے۔ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم خیرات پیش کرتے ہیں، اللہ جس کی خیرات قبول کرے۔ اس زمانے میں خیرات کا طریقہ تھا، آپ اپنی خیرات پیش کرو، پھر دعا کرو، وہ آسمان سے آگ آئے گی یا ہوا آئے گی، آپ کی خیرات کو یہاں سے اٹھا کر لے جائے گی۔ چپ چپ آپ بیٹھے ہیں، اوپر سے ہوا آئے گی اور آپ کی خیرات کو اٹھا کر لے جائے گی۔ جس کی خیرات کو اٹھا کر لے جائے بس پھر اس کی خیرات قبول ہو گئی اور وہ حقدار ہے۔ حابیل بڑی خوشی میں تھے اور بکریاں چراتے تھے، ان کا کام روزگار یہ ریوڑ تھا۔ دیکھا جو بہترین دمبا تھا، موٹا تازہ خوبصورت، موٹا بھی تازہ بھی خوبصورت بہترین خوش نما، اللہ کی راہ میں خیرات پیش کرنی ہے۔ یہ نیک تھے اور حق پر تھے، اچھی صفتوں والے تھے، ابا کے فرمان بردار با ادب تھے۔ حابیل جو کہ عمر میں چھوٹے تھے، اور اس نے خیرات دل سے پیش کی، دل سے۔ وہ قابل جو بڑا تھا سوچ رہا تھا خیرات تو لے جاؤں گا، قبول ہوا تو ٹھیک، پھر ابا کو کہوں گا ابا خیرات قبول ہو گئی، قبول نہیں ہوا چھوڑوں گا تو نہیں۔ ابھی سے تو کھوٹا ہے تو پھر ملے گا تجھے کیا؟ یہ تو ابھی سے تو کھوٹا ہے۔ اندر میں اس کو یہی خیال آیا قابیل کو، خیرات تو لے جاؤں گا، خیرات تو کروں گا۔ غافل آدمی، غافل باخدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھتا نہیں، مشاہدہ میں نہیں، غافل ہے، دور ہے خدا سے۔ پھر کہتا ہے لے جاتا ہوں، اگر قبول ہوا تو ٹھیک، پھر سب کو کہوں گا تو قبول ہوا، میرا حق ہے، قبول نہیں ہوا رستہ تو دراز ہے، پھر کون مجھے کیا کرے گا؟ کھوٹوں کی بات تو قبول نہیں ہوتی، کھوٹوں کی خیرات بھی قبول نہیں ہوتی، کھوٹوں کو نہیں ملتا، سچوں کو ملتا ہے۔ دونوں روانہ ہوئے۔ قابیل نے فصل گندم کے جو سنگ ہیں، بالیاں کا پودا ہے نا، چھوٹی ہوتی ہیں بالیاں، سندھی میں اس کو سنگ کہتے ہیں، کچھ وہ بالیاں اٹھائیں، وہی مختصر مقدار میں، کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ بڑی چیز ضائع ہو جائے، تھوڑی سی چیز ہونی چاہیے۔ وہاں پہنچ گئے، اس کا موٹا دمبا ہے، خوبصورت، اپنے دمبے کو کھینچ کر لے جا رہا ہے اور وہ اپنی بالیاں بغل میں اٹھا کر جا رہا ہے۔ دونوں نے پہاڑ پر خیرات رکھی، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، دعا کے بعد اوپر سے خاص چیز نازل ہوئی اور پورے دمبے کو اٹھا کر لے گیا۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آپ نے دیکھا اللہ کی طرف سے بھی یہی حکم آیا، یہی منظوری آئی کہ حق یہ حابیل کا ہے۔ قابیل کو بڑا غصہ آیا کہ حق تو میرا ہے اور یہاں بھی میرا حق مجھے نہیں ملا، اب اسی حابیل کو مار دوں گا، پھر جو کچھ ہونا ہے ہوتا رہے۔ شیطان نے اندر وسوسہ ڈالا اور اس بات پر ابھارا کہ بس بھائی کو قتل کرنا ہے، اس کو مارنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ آگے قصہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ عز و جل کو حابیل کی قربانی پسند آئی۔ حابیل نے جو اللہ کی رضا کو تسلیم کرنے کا جذبہ دل میں رکھا اور بڑا دمبا پیش کیا تو وہ دمبا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ حکم ہوا اس دمبے کو جنت میں محفوظ رکھو، کبھی یہ دمبا کام دے گا۔ یہ دمبا بھی اللہ کا پیارا دمبا ہے، جہاں مجھے پیار ہوگا وہاں یہ دمبا بھیج دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحب زادہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت جو آسمان سے دمبا آیا، جنت سے دمبا آیا، یہ دمبا حضرت حابیل علیہ السلام کا دمبا ہے۔ وہ دمبا جنت میں محفوظ تھا، جب وقت آیا تو وہی دمبا نیچے اتر آیا۔
میں اس واقعہ سے یہ استدلال کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب بندوں کا دمبا بھی اللہ کی دربار میں محبوب ہوتا ہے۔ وہ جو سچے ہوتے ہیں، وہ جو پیارے ہوتے ہیں، مخلص جو ہوتے ہیں، سادے جو ہوتے ہیں، اس کے بندے جو ہوتے ہیں، اس کے بندے کھوٹا نہ بن سچا بن۔ آسمان سے جو دمبا آیا، اور دمبے اللہ کے پاس نہیں تھے، جنت میں اور دمبے نہیں ہیں، یہ حابیل کا دمبا ہے، اس لیے حابیل کا دمبا آیا، لوگوں کو پتہ چلے کہ حابیل اللہ کے پیارے ہیں، حابیل کی محبت اللہ کی دربار میں مقبول ہے، حابیل کی خیرات اللہ کی دربار میں پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس دمبے کو جنت میں چھپا لیا، جنت میں محفوظ کر لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا فدیہ بنایا۔ کمال ہے، اتنا پیار اس دمبے سے کہ اعلیٰ پیاروں کو یہی پیارا دمبا دے دیا۔ اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ۔ آپ پھر کوئی اچھا عمل کر کے تو دکھاؤ، کچھ محبت والا عمل کر کے تو دکھاؤ، سچائی والا عمل کر کے تو دکھاؤ، قربانی والا عمل کر کے تو دکھاؤ، قربانی والا، نفس کی خواہش مار کر کوئی اقدام کر کے تو دکھاؤ۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس دمبے کو ذبح عظیم کہا، ذبح عظیم کہا۔ یہ ذبح عظیم اس لیے ہے کہ حابیل کی قربانی ہے، پھر جنت میں پرورش شدہ ہے، پھر اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، پھر جنت کے نور سے منور ہو کر اب نیچے اترا ہے، اس لیے یہ ذبح عظیم ہو گیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے، سارے مال کے وزیر بن گئے، پھر اس کے بھائی پہنچ گئے، پھر آخر میں اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص دی اور فرمایا یہ قمیص میرے ابا کے چہرے پر ڈال دو، ابا کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری قمیص یہ قمیص، اب یہ قمیص کیوں کہا؟ یہ قمیص، یوسف کی بہت سی قمیصیں ہیں، سبحان اللہ، سب بابرکت، لیکن قمیصی کے بعد جو لفظ ھذا پڑھا دیا، اس میں وہی خصوصیت ہے جو دمبے میں خصوصیت ہے۔ دمبے میں جو خصوصیت آ گئی وہ سچائی کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے، قربانی کی وجہ سے، تو وہی سچائی، وہی قربانی اسی قمیص میں بھی ہے۔ جب قربانی اور سچائی آتی ہے تو پھر بھلائی آتی ہے، پھر نورانیت آتی ہے۔ بخاری شریف کی حاشیے میں شیخ عطا جو کتابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں اور بڑے محدث ہیں، صحابہ کی صحبت میں رہنے والے، جن کا تذکرہ بخاری مسلم میں بار بار آتا ہے، اور یہ امام بخاری کے مشائخ میں سے ہیں جن سے روایتیں لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ قمیص ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا گیا، آگ میں، اس ٹائم حضرت ابراہیم کے جسم پر یہی قمیص تھی، تو ابراہیم نے اپنی قربانی دی اور یہ جو قمیص اس کے جسم پر تھی، تو یہ قمیص اللہ کو بہت پسند آئی، ابراہیم بھی پسند آیا، تو ابراہیم کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی پسند آئے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آخر عمر میں
اس قمیص کو دیا اسحاق علیہ السلام کو، بیٹا یہ قمیص بہت بابرکت قمیص ہے، یہ قیمتی قمیص ہے، یہ انوارات سے بھرپور قمیص ہے، اس میں اللہ کی طرف سے ایک خاص تجلی ہے۔ میں جب منجنیق پر تھا اس وقت یہ قمیص میرے ساتھ تھی، تو یہ نور سے بھری ہوئی قمیص ہے، یہ قربانی کے وقت کی قمیص ہے۔ یہ بیٹا اس قمیص کو چھپانا، اس سے برکت لینا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بیٹے ہیں ابراہیم کے، تو اسحاق علیہ السلام نے قمیص کی حفاظت کی، اکرام کیا، برکت دیتے رہے۔ اسحاق جب آخر عمر میں پہنچے تو اسحاق نے اپنی یہی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کی۔ یعقوب بیٹے ہیں اسحاق کے، بیٹا یہ قمیص آپ کے دادا ابراہیم کی قمیص ہے، اور آگ میں داخل ہوتے وقت والی قمیص ہے، اور بڑی بابرکت قمیص ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس سے برکت لینا۔ الحمدللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کی حفاظت کی، اور یعقوب کا پیار تھا یوسف سے، اور یوسف بیٹا ہے یعقوب کا۔ ابراہیم نبی، بیٹا اسحاق نبی، بیٹا یعقوب نبی، بیٹا یوسف نبی، یہ چار نبی ہیں لین سے۔ یوسف بیٹا یعقوب، یعقوب بیٹا اسحاق، اسحاق بیٹا ابراہیم، یوسف بھی نبی، یعقوب بھی نبی، اسحاق بھی نبی، ابراہیم بھی نبی۔ کمال ہے، بیٹا نبی بیٹا نبی کا، پھر نبی بیٹا نبی کا، پھر نبی بیٹا نبی کا۔ نبی ہونا بھی آسان چیزوں نہیں، اس کے دل میں اعلیٰ قسم کی طاقت آتی ہے، وہ دنیا کو فانی سمجھتا ہے، آخرت کو باقی سمجھتا ہے، ہر وقت اللہ کے مشاہدہ میں ہوتا ہے، اللہ کی تجلیات سے بہرور ہوتا ہے، ہوتا تنیا ہے، پوری دنیا سے وہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نبی، اللہ اس کے دل کو کھول دیتا ہے، وہ شیر یزداں ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں ایک انسان پر حقیقت میں پورا جہاں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام پیارے تھے، یوسف میں وہ نبوت کے آثار تھے، اس میں انوار تھے، اس لیے یعقوب کو ان سے بہت پیار تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے بطری کے تعویذ، ایک تعویذ بنائی، وہ قمیص، وہ پیاری قمیص، برکت والی قمیص کو اس کے اندر ڈال دیا، ڈبیا کے اندر میں ڈال دیا، اور وہ تعویذ یوسف کے گلے میں پہنا دیا۔ ارادہ یہ کیا کہ یہ بابرکت قمیص ہے، یوسف بابرکت بیٹا ہے، بابرکت کے ساتھ بابرکت قمیص ہونی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادہ یوسف علیہ السلام کے گلے میں تعویذ ڈال دیا، اور یہ تعویذ حضرت ابراہیم کی قمیص ہے، جو کہ 4 پشتوں سے نقل ہوتے 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 یعقوب کے پاس پہنچی، اور یعقوب نے سوچا کہ اب یہ طریقہ سب سے اچھا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے دل میں ڈال دیا، اس نے تعویذ بنا کر بیٹے کے گردن میں ڈال دیا، پیارا بیٹا ہے، بابرکت قمیص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس ٹکڑے سے یہ بھی معلوم ہوا، کبھی کبھی لوگ تبرک کے لیے کوئی چیز ہم نے پا سکتے ہیں، یہ طریقت ہے، یہ محبت ہے، یہ دل کی حالت ہے، لازم نہیں، آپ پر واجب نہیں، آپ پر فرض نہیں، ضروری نہیں، کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں، لیکن جو کرتا ہے حالت تو ہے، محبت تو ہے، اندر کی کیفیت تو ہے، اس کو ایک قدرتی قربت تو ہے، ممانعت نہیں، اکابر سے محبت ثابت ہے۔ کچھ لوگ اپنے مشائخ کی کسی چیز کو برکت کے لیے اپنے پاس چھپاتے ہیں، برکت کے لیے۔ اگر عقیدت ہے، محبت ہے تو برکت ہے، اگر عقیدت ہی نہیں تو حجاب ہے۔ یہ چونکہ روحانیت کا تعلق ہے، حجاب ہے تو پھر برکت نہیں آئے گی، کیونکہ جب عقیدت جو نہیں دے گا، یہ سارا اثر روحانیت سے ہے، باطنیت سے ہے، تو باطنیت کا حجاب تیری بد عقیدگی ہے۔ عقیدت محبت آئی، حجاب ہٹے گا، ضرور برکت آئے گا۔
اللہ سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا تعویذ بنا کر دو. اچھا تعویذ, اچھا تعویذ. تو پھر تلاش کرتا ہے کوئی تعویذ دیکھو کتاب میں. ہاں جی, شمس شبستان رضا میں کوئی تعویذ نظر آئے تلاش کرے گا. تعویذات لدنیہ اس میں تلاش کرے گا. گنجین تعویذات, گنجین ادعیہ, مختلف وہ کتابیں تلاش کرے گا تعویذ کے لیے. جی وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے, حفاظت خدا میں آ جائے. میں آپ کو بتاؤں ایک تعویذ یہ ہے کہ آپ کسی ولی کامل کے رومال کے ایک دھاگے کو, اتنا دھاگا نہیں, اتنے دھاگے کو آپ تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دو, اس سے بہترین تعویذ ہے ہی نہیں. کیا یار تجھے اگر محبت ہے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی, اگر محبت نہیں تو پھر آپ گنجینے خزانہ پڑھتے رہو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے پردادا ابراہیم خلیل اللہ کی قمیص کو تعویذ بنا کر پیارے بیٹے یوسف کے گلے میں ڈال دیا. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جب میں کنویں میں تھا بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا. اس وقت بھائیوں نے میری قمیص اتاری تھی, اس لیے کہ قمیص ابا کو دکھائیں گے. یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا. بھیڑیا نے, ابا پوچھے گا کیسے کھا لیا, کہاں ہے نشانی, پھر اس قمیص اس کو دکھائیں گے. ابا یہ قمیص ہے, دیکھو دیکھو اس میں خون لگا ہوا ہے. تو ابا کو دکھانے کے لیے انہوں نے یوسف کی قمیص نکالی تھی. یوسف کنویں کے اندر ننگے بغیر قمیص کے موجود تھے, لیکن شکر ہے انہوں نے تعویذ نہیں اتارا, تعویذ موجود تھا. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل دیر نہ کریں, میرے پیارے کنویں کے اندر پہنچ گئے ہیں, آپ جلدی اندر پہنچ جائیں اور یوسف علیہ السلام کے انیس بن جائیں. ان سے بات چیت کریں تاکہ وہ غمگین نہ ہوں, وہ پریشان نہ ہوں, وہ ڈر نہ جائیں. چھوٹی عمر کے ہیں اور بالکل کنویں کے اندر اندھیرے میں پڑے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فوراً پہنچ گئے اور یوسف علیہ السلام کے انیس بن گئے. پھر یوسف علیہ السلام کو کہا غم نہ کریں, آپ کے جسم پر قمیص نہیں, آپ کے پاس ایک ایسا تعویذ ہے جس کے اندر قمیص موجود ہے. اگر آپ اجازت دیں وہ آپ کی ڈبی میں کھولتا ہوں, قمیص نکال کر آپ کو پہناتا ہوں, ابراہیم کا سارا فیض آپ کے اندر آ جائے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں کے اندر تعویذ کو کھولا, اندر تو قمیص تھی, قمیص کو نکالا اور اس کو کھول دیا اور اپنے ہاتھوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا. یوسف نے کہا الحمدللہ, جو کچھ دکھ تھا سارا مٹ گیا, جو کچھ غم تھا سارا ختم ہوا, جو کچھ درد تھا سارا سرد ہوا. جب نور آتا ہے تو پھر اندر میں سرور آتا ہے, نور آتا ہے تو سرور آتا ہے. یہ اللہ والے جو ہر وقت سکون میں ہوتے ہیں وہ نور کی وجہ سے تو سرور میں ہوتے ہیں. وہ بھی تو انسان, آپ انسان, اور ان کے مسائل تو بہت ہوتے ہیں. میں کبھی کہتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں سائنس فارغ ہیں. میرے موبائل میں آج واٹس ایپ کا زمانہ ہے, ہر آدمی کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے, جا کر کھولتا ہوں تو مجھے لین لگ جاتی ہے. اب میں کس کی بات سنا, پھر صحیح خوش ہو خیریت ہے, کافی ٹائم لگ جاتا ہے, پتہ نہیں کون سی بات کہے گا, کوئی رہ نہ جائے, سننا پڑتا ہے. اس کی بات سنو, اس کی بات, کبھی ایک آدمی کی بات سننے میں 2 دن بھی لگتے ہیں. لین سے سنتا ہوں تو سننا سب کا ہی ہے, 2 دن لگ جائے یا 1 دن لگ جائے, سنوں گا. اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سائنس فارغ ہے, کس حال میں ہے. ایک صحیح میری طرف توجہ, پھر بار بار کہے گا, ایک بات کرے گا پھر کہے گا میری طرف توجہ ہو. مجھے ابھی ٹائم نہیں, دیکھا تو ہے, پھر ٹائم ملے تو دیکھو. پھر تھوڑی بار دیر پھر کہے گا میری بات کی طرف توجہ ہو, پھر کہے گا میری بات کی طرف توجہ ہو. 2-3 دفعہ پھر وہ بھیجتا ہی رہے گا.
وہی نشان، تیر والا نشان بھی، اور میرے بات کی طرف توجہ ہو. توجہ تو کروں گا لیکن سب کے حق پورے کر دیں گے، لائن سے تو آؤں گا. پھر اس کی بات سنو، اس کا جواب دوں، پھر اس کا دکھ سنو، اس کا جواب دوں، پھر اس کا مسئلہ سنو، اس کا حل کروں. پھر کئی باتیں آتی ہیں. اب ایک آدمی گھر کو سنبھالے، بیویوں کو سنبھالے، بچوں کو سنبھالے، میسیجوں کو سنبھالے، سب کے دکھوں کو سنبھالے، سنے تو پھر دماغ خراب ہو جائے، نیند نہ آئے. تو اکیلا ہے، تجھے نیند نہیں آتی. یہ جو 10 آدمی کی بات میں، اس پر بوجھ تو ضرور آئے گا، لیکن سبحان اللہ، اللہ کا نور اتنا ہے، سنا گویا نہیں سنا. اتنا ذہن کھل ہوتا ہے، پریشانی کچھ نہیں ہوتی. سوچتا ہوں کبھی کبھار، خیال آتا ہے اتنی باتیں سن کر ان سب کی باتیں سننا، پھر سمجھنا، پھر جواب دینا. آخر انسان میں بھی تھکوں گا، دماغ پہ کوئی بوجھ تو آئے گا، کوئی نہ کوئی تکلیف تو آئے گی. مگر سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت، ان کی نظر و توجہ کی برکت، قرآن و سنت کی برکت، اللہ کی رحمت. بس جو آیا، بس ہوا جو چلی، ساری گندگی اڑ گئی. سال 2 سال گزر جاتے ہیں، زمین میں گڑبڑ ہوتا ہے. بارش جو آتی ہے، پانی بہتا ہے، ساری زمین صاف ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا نور نہیں، اللہ کا نور آ کر یہ سینے کو اس طرح صاف کر دیتا ہے. تو اس کا بن تو جا، بندہ بن تو جا، اس کے حوالے ہوتے جا. اخوض امری الی اللہ کا نقشہ بن تو جا، توکلت علی اللہ کا پیکر بن تو جا، فذکرونی کا مظہر بن تو جا، پھر اذکرکم کا نعمت پا تو جا. پہلے فذکرونی کا تو مظہر بنے گا، پھر اذکرکم کا انعام پائے گا. جب اذکرکم ہوگا تو وہی تیری حفاظت کرے گا، تجھے پھر کوئی پرواہ نہ رہے گی. یاد رہے سائیں، بس یہ میرا دکھ ختم ہونا، بس کرے میں خوش نہیں، یہ تو کوئی گیان کر کے دوسرا دکھائے گا. پھر آپ کہیں گے بس ایک دکھ ابھی باقی رہ گیا، ایک دکھ بس یہ ختم ہو جائے، پھر مجھے اور کوئی پریشانی نہیں. یہ گیا نا، پھر وہ تیسرا آئے گا. اللہ نے دنیا ایسے بنائی ہے. میں آپ کو بتاؤں، دکھ ختم ہوگا کرو اللہ کی محبت میں گم ہو جا، تو اس کا ہو جا، ہر چیز اس کے حوالے کر جا، بس جو اس کی مرضی اس پر راضی. بس جب یہ حال پیدا ہوا، پھر ابھی ایک دکھ بھی نہ رہے. محسوس جو نہیں ہوگا، محسوس جو نہیں ہوگا تو وہ ہے بھی نہیں. ایک دکھ بھی نہ رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے محسوس نہیں ہوگا. جب محسوس نہیں ہوگا تو پھر نہ رہا نا. باقی ایسا نہیں ہے کہ بس یہ میلے پر کام پورا کر لیجیے. شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایک آدمی سے سفر میں تھا، میں بھی، وہ بھی سفر میں تھا، تاجر تھا. اکٹھے بیٹھ گئے، وہ حال کر رہا تھا. خوش ہو خیرت کہاں گئے؟ میں نے کہا میں شیراز کا. ماشاء اللہ، شیراز کا. جی آپ کہاں گئے؟ جی میں ہندوستان کا ہوں. خیر سے، میں کاروباری آدمی ہوں، ابھی میں جا رہا ہوں تاجکستان، اور وہاں سے میں فلاں قسم کا کپڑا خریدوں گا، اور وہ پھر وہ کپڑا لے جاؤں گا ازبکستان، وہاں بیچوں گا. پھر وہاں سے خاص قسم کا تانبا وہ خریدوں گا، وہ جاؤں گا پھر ایران میں بیچوں گا. پھر ایران سے خاص قسم کا تیل ہے، وہاں سے سستا ملتا ہے، پھر وہاں سے وہ پکڑ کر پاکستان آؤں گا. پھر پاکستان میں وہ بیچ کر، پھر پاکستان سے ایک خاص قسم کا آلہ ہے وہ خریدوں گا، پھر اس کو ہندوستان لے جاؤں گا. پھرتے 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 آدھا گھنٹہ یہ صرف خریداری نہیں کر رہا تھا. میں حیران ہوا، یار کمال ہے کہ تم مرے گا پتہ کب. مالی خلیات، دماغ خراب. پھر پھرتے پھرتے آدھا گھنٹہ یہ سناتا رہا، یہ چیز جیسے لوں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کروں. پھرتا 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 آخر کار، پھر آخر میں میرے 2-3 کام ہیں وہ پورے کروں گا، پھر بیٹھ کر اللہ کروں گا. میں نے کہا نہ تو بیٹھنے والا ہے، نہ تو اللہ کرنے والا ہے. بس اس طرح تو سوچتا ہی رہے گا. اگر اللہ کرنا ہے تو ابھی سے اللہ کرنا ہے، اگر اللہ کرنا ہے تو ابھی سے اللہ بھی کرے. حلالوں سے بھی کما، بس غیر کا محتاج نہ بنے گا، جو نفس کا حق ہے پورا کرے گا. اللہ صحیح، میرے پاس 2 لاکھ کی طاقت ہے نا، پھر میں خیرات کروں گا. ابھی بالکل ہاتھ خالی غلط ہے، پھر خیرات تو نہیں کرے گا. میں آپ بتاؤں، 2 لاکھ کی جب طاقت ہو، پھر آپ 2000 خیرات کرنا.
ابھی آپ کے پاس 2000 کی طاقت ہے، آپ 20 روپے خیرات کریں، 20 تو خیریں کچھ بھی نہیں کرتا. اگر ابھی کچھ خیرات نہیں کرتا، جب 2 لاکھ کے مالک بنیں گے پھر کچھ خیرات نہیں کر سکے گا. ابھی آپ یوں کریں، صرف 20 روپے خیرات کریں، عادت بنائیں. جب آپ کی عادت بن گئی 2 لاکھ کے مالک بن گئے تو آپ کو دیں گے. ابھی تو کچھ کرو. ابھی اگر آپ کچھ نہیں کرتے، آپ کی عادت نہیں، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ آپ کی غلط سوچ ہے، یہ غلط خیال ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ وہم ہے. کبھی نہیں، شیطان آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے ابھی خیرات نہ کرو، جب 2 لاکھ ہوگے تو پھر خیرات کرنا. شیطان کو کہو جب 2 لاکھ ہوگا تو اس حیثیت سے خیرات کروں گا، ابھی جتنا ہے تو اسی حیثیت سے خیرات کروں گا. 20 روپیہ نہیں چلو، 2 روپیہ، کوئی بات نہیں. 2 روپیہ جیب سے نکالنا پھر کسی کے ہاتھ پکڑوانا، یہ بھی تو کمال ہے. عادت تو ہو گئی، آپ کی طبیعت تو بن گئی. 2 روپیہ دینا بھی آپ کے لیے بہتری ہے. اگر آج 2 روپیہ دینے کی عادت نہیں تو پھر کل آپ 20 روپیہ نہیں دے سکیں گے، پھر آپ 2000 نہیں دے سکیں گے. سبحان اللہ. اللہ، میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کے نیک بندوں کے دمبے بھی اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نیک بندوں کی قمیص بھی اللہ کو پیاری ہوتی ہے. وہ جو الودود جو ہوا، الودود، کذالک نجزی المحسنین، محسنین کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے. تو محسن بن جا، تجھے بدلہ خود دے گا. وعدہ اس نے کہا تجھے بدلے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، تجھے اپنے احسان کی سوچ رکھنی ہے کہ میں محسن بنوں، مجھے اپنا کام کرنا ہے، مجھے اپنا حق پورا کرنا ہے. تو اپنا حق پورا کر، وہ خود کرے گا. تو اس کے کام کی سوچ ہی نہ رکھ. ہم اپنے کام میں ڈھیلے ہوتے ہیں، اس کے کام کو سوچتے ہیں. یہ تو کمزوری ہے نا، یہ کمزوری ہے. یہ نہ کر، اگر تو سچا ہے تو اپنے کام کی فکر کر، وہ کام خود بخود ہوگا. سبحان اللہ. میں آپ کو کچھ اشارے سنا رہا ہوں، دل کو بس تازہ کر رہے ہیں مجلس سے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سمجھا تھا آج ذوالحج ہے، دوست مصروف ہیں قربانی لینے میں. رات پروگرام تھا جناب رفیق صاحب کورنگی والے محمد اشفاق، وہاں بھی پہنچ گئے. تو میں سمجھا ابھی بیچارے وہاں آ گئے، ابھی زیارت تو ہو گئی، ابھی شاید مانا اجتماع میں نہ آئیں. وہ نیند سے اٹھاؤ، دیوار سے وہاں سے چھلانگ مار کر دیکھا اشفاق کھڑے ہیں باہر. خوش ہوا دل میں، دیوار سے اوپر سے بھی دیکھ لیا. میں نے کہا دیکھوں شاید ایک دو دوست دیکھ لوں کہ آیا کہ نہیں آیا. اے فقیر، آپ خدا کے لیے آئے، اللہ کے لیے آئے، تو آپ کا یہ آنا مدینہ شریف پہنچ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرا فلاں امتی میرے دین کے فلاں غلام کی مجلس محفل میں اللہ رسول کے دین سیکھنے کے لیے پہنچ گیا. حضور وہاں سے دعا کریں گے، وہاں سے توجہ فرمائیں گے، وہاں سے نظر کرم شامل حال کریں گے. آپ کو وہاں سے فیض ملتا رہے گا. ہم تو غلام ہیں، ہم تو خادم ہیں، ہمارا کام ہے خدمت کرنا، محبوب کی کچھ اچھی اچھی باتیں سنانا اور دل کو تھوڑا خوراک دینا، دل کو تازہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے. دینے والے تو وہی ہیں. سبحان اللہ. وہ عرفان ہیں، نیو کراچی عرفان. 2-3 دن پہلے وہ رابطہ کر رہے تھے، دعا کرو جانور لینا ہے، اس قسم کا جانور تلاش کریں، اب تک مل نہیں رہا. میں سوچ رہا تھا پھر آج بھی اتوار ہے، شاید مصروف ہوں گے، جانور لینے میں اتوار چھٹی ہوتی ہے. دیکھا یہاں پہنچ گیا. سبحان اللہ. یہ بڑے اللہ کا فضل ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں بھیجتا ہے. اللہ بھیجتا ہے. میں خادم آپ کی زیارت کرتا ہوں، میرے دل کو خوشی پہنچتی ہے. اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں. اس آنے کی قدر آپ کو مرنے کے بعد ملے گی. اس کی دولت کا پتہ آپ کو مرنے کے بعد ہوگا. کتنا یہ بڑا انعام تھا جو ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، فقیروں کی مجلس میں آتے تھے، قرآن و سنت کے استاد اور پھر قرآن و سنت کے اسرار رموز سمجھانے والے فقراء کی مجلس میں بیٹھتے تھے. باقی جو صاحب دل ہے اس کو دنیا میں بھی سکون ملے گا. اگر نہ آئے نا اس کو پھر مزہ نہیں آئے گا، پورا مہینہ اس کا مزے سے نہیں گزرے گا. اور آگ جو اس کو نہیں ملی، مجلس میں بیٹھے گا نا اس کے روح کو خوراک ملتی رہے گی.
ایمان سے تازہ ہوتا رہے گا، دل میں تسکین آتی رہے گی. یہ ایک خوراک ہے روح کی. اگر مجلس میں نہ آئے نا پھر وہ پریشان رہے گا. اگر صاحب سے لیتے ہیں تو اس کو دنیا میں بھی اہل اللہ کی مجلس میں اس طرح مزہ آئے گا جس طرح لوگوں کو جنت میں مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کے قصے بیان فرماتا ہے تاکہ آپ نیک بندوں کے قصے سنیں اور آپ کو بھی جذبہ پیدا ہو کہ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں اور ان پر اللہ کی مہربانی ایسی ہے. وہ اتنا جذبہ اختیار کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دینے میں جذبہ اختیار کرتا ہے. تو جتنا عمل میں جذبہ اختیار کرے گا تو وہ اپنے فضل میں جذبہ اختیار کرے گا. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. بلکہ اللہ کا فضل ہمارے عمل کے جذبے سے زیادہ ہے. آپ کر کے تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اور نیک بندے کا نقشہ بیان کیا. فرمایا یوسف اور زلیخا. یوسف میرا پیارا بندہ ہے، زلیخا ایک عورت ہے اور زلیخا پیچھے پڑ گئی یوسف کے. اس سے اس کو محبت ہو گئی. وہ پیسے والی تھی، دنیا دار تھی. اس نے بنگلہ بنایا 7 طبقے. یوسف خادم تھے بظاہر. کہا کہ سامان وہ اندر لے جاؤ 7ویں منزل میں. زلیخا پیچھے سارے دروازوں کو بند کرتی رہی، دوسرے دروازے کو بند. 7ویں محل میں یوسف علیہ السلام پہنچ گیا. بیوی پیچھے پہنچ گئی، دروازے سارے بند. اب 2 آدمی ہیں. یوسف امتحان میں ہے. اب اس کمرے میں کیا ہوا یہ نقشہ اللہ نے ہمیں بتایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے سچے بندے کیسے ہوتے ہیں. بتا دو چلے خدا کی سب بیان کرے گا اپنے بندوں کا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. سورہ یوسف. عورت نے بدکاری کا پکا ارادہ کیا کہ یوسف سے آج اپنا مقصد پورا کراؤں گی. کئی سال محنت کرتی رہی، کوشش کرتی رہی، جد و جہد کرتی رہی. میرا مقصد پورا نہیں ہوا، آج بس مقصد پورا ہونا ہے. ارادہ پکا کر لیا کیونکہ سارے انتظامات مہیا کر لیے، ساری تدابیر اس نے پوری کر لی. دنیوی اسباب کے اعتبار سے آج مقصد پورا ہونا ہے، مطلب برآ ہونا ہے، مراد پایہ تکمیل تک پہنچنی ہے. اپنی سوچ میں انہوں نے سمجھ لیا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم پر نبیوں کا نور تھا، اللہ کے پیاروں کا فیض تھا، اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی طرف سے خاص حفاظت تھی. سبب یہ بن گیا اللہ تعالیٰ نے بیچ کے پردے ہٹا دیے. تفسیر جلالین میں ہے برہان کا مطلب بیچ کے پردے ہٹا دیے. اس تنہا کمرہ میں یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، سامنے میرے ابا جان یعقوب علیہ السلام کھڑے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کا مشاہدہ ہوا، اپنے رہبر کامل کا دیدار ہوا. یعقوب علیہ السلام کا رخسار سامنے نروار ہوا. یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اے یوسف آپ پر امتحان آیا ہے. قدرتی ایک تاثیر ہے. اکیلے کمرے میں جب محبوب کا چہرہ نظر آئے، محبوب کا رخ انور نظر آئے تو عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، عجیب حالت ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام اتنا مضبوط ہو گئے کہ دنیا تبدیل ہو سکتی ہے مگر یوسف تبدیل نہیں ہو سکتے. اتنا ڈٹ گئے. اللہ. یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کا برہان دیکھا. اس برہان کی برکت سے یوسف نے ارادہ تک نہ کیا.
ارادہ تک نہ کیا۔ اللہ نے یوسف کی حفاظت کے لیے برہان رب کو سبب بنایا۔ اب مفسرین نے برہان رب کی تشریح کی، اس سے مراد کیا ہے؟ تفسیر مظہری میں چھ وجوہات مذکور ہیں۔ وجہ نمبر اول، برہان کا مطلب نمبر اول، اللہ نے ایک عام بات کر دی، اپنے رب کا برہان دیکھ لیا۔ نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار، نمبر پانچ، نمبر چھ وجوہات بیان کی۔ ان میں سے ایک تفسیر مظہری میں بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رخ انور سامنے آیا۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے ابا کو دیکھا، شیخ کامل کو دیکھا، رہبر ماہر کو دیکھا، تو فوراً اندر میں کیفیت پیدا ہو گئی۔ ویسے بھی اللہ کے محبوب تھے اور تقویت پیدا ہو گئی۔ فرمایا زلیخا مر سکتا ہوں مگر اس کام کے قریب نہیں آ سکتا۔ بات ختم۔ ایک بات ہے یہ، دو ٹوک جواب۔ یہ نقشہ اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کا بیان کیا، ایسی بھی بندی ہیں تمہیں، ایسی قربانی دینے والے، بڑا مشکل ہے یہ۔ عورت حسین ہو، وزیر کی بیوی ہو، خود محبت کرنے والی ہو اور خود اکیلے کمرے میں پہنچانے والی ہو، اور مرد 18 سال کی عمر میں ہو، نوجوان ہو، خوبصورتوں کا بادشاہ ہو، پھر گناہ سے بچنے والا ہو، یہ عجیب ہے، عجیب ہے یہ۔ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے دروازہ کی طرف کیا، میں نکلوں گا باہر، گئے تو تالا ہے۔ اب تالا اس یار کو کیا کرے گا یار، جس نے اپنے نفس کو تالا لگایا، دل کے تالے کو کھول دیا، یار سے نور لے لیا، اب دنیا کے تالے اس کو کیا کریں گے؟ ہاتھ جو لگائے تو تالا ٹھک کھل گیا۔ ہاں، یہ ہے دنبا، یہ ہے دنبا آنا۔ ہاتھ جو لگایا تالا کھل گیا۔ کذالک نجزی المحسنین، محسنین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ہاتھ جو لگایا تالا کھل گیا۔ خاتون حیران ہے، یہ تالا کیسے کھل گیا؟ یوسف بھاگ رہے ہیں، دوسرے تالے پر ٹھکا، ہاتھ جو لگایا تالا کھل گیا، پھر تیسرے پر ہاتھ جو لگایا تالا کھل گیا۔ اس کو الہام ربانی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو سبق دیا جا رہا ہے، ہاتھ لگاتے جاؤ، ابھی محسن آپ بن گئے، جزا تو ہم دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ساتویں دروازہ سے باہر جو نکلے تو عزیز مصر زلیخا کا شوہر کھڑا تھا، اتفاقاً یہ جو باہر نکلے وہ گھر تو تھا، تو باہر وہ عزیز مصر کھڑا تھا۔ دیکھا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام تو آگے تھے، غلام تھے، ظاہر میں تھے، سر جھکایا، چپ کر کے کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو زلیخا جلدی جلدی آگے ہو گئی، پریشان تھی، ڈر رہی تھی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، تو فوراً یوں کہا، عزیز مصر اس غلام کو کیا کریں جو اپنے سائیں کی بیوی کی طرف برائی کا ہاتھ لمبا کرے؟ کوئی اور بات کر دو، یہ بات ہی نہ چھیڑو، دماغ جو کام نہیں کیا، تو اس نے یہ کہہ دیا، ٹھوک دیا یوسف پر، کہ اس غلام کو کیا کیا جائے جو اپنے سائیں کی بیوی کی طرف برائی کا ارادہ کرے۔ اپنے آپ کو پاک بنایا اور الزام تراشا یوسف پر۔ عزیز مصر نے یوسف کی طرف دیکھا اور کہا کہ یوسف کیا بات، کیا ہے یہ زلیخا کہہ رہی ہے کہ تو برائی کا ارادہ کر رہا ہے۔ اب یوسف کچھ بات کرے کون مانے گا؟ اب نوجوان مرد کوئی بات کرے کوئی مانے گا تو نہیں۔ یوسف کے دل میں اللہ نے ڈالا، اور میں ابھی ہم تو تجھے بدلہ دینے والے، تو کامیاب ہے، ابھی تو ہمارے فرمان پر چل۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اے عزیز مصر، میرا فیصلہ یہ پنگھوڑے میں لیٹا ہوا بچہ کرے گا۔ اس بچہ سے پوچھیں کہ حق پر کون ہے، نہ حق کون ہے۔
برائی کا ارادہ کرنے والا کون ہے اور برائی سے بچنے والا کون ہے؟ اس پنگھوڑے کے بچے سے پوچھیں، یہی جواب دیں گے۔ عزیز مصر نے کہا کہ یہ بچہ اب کیا بات کرے گا، یہ چھوٹا بچہ یہ بات نہیں کرے گا۔ یوسف یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں، یہ چھوٹا بچہ بات ہی نہیں کر سکتا، بات کے عمر کو پہنچا ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اگر یہ بات نہ کرے تو میں مجرم، اگر بات کرے مجھے مجرم ٹھہرائے پھر بھی میں مجرم، یہ بات کر کے مجھے سچا ٹھہرائے پھر میں سچا رہوں گا، بات نہ کرے تو میں مجرم ہوں۔ عجیب بات ہے، مسئلہ تو حل کرنا ہے۔ بھیجا بچے کی طرف، اے بچہ بتا ان دونوں میں سے مجرم کون؟ بچے نے جواب دیا، لیکن الہامی جواب، رحمانی جواب، مبنی بر حقیقت جواب، عجیب جواب۔ یوسف کی قمیص کو دیکھیں، بچہ بول رہا ہے، یوسف کی قمیص کو دیکھیں، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا مجرم ہے اور یوسف سچے ہیں، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے اور زلیخا حق پر ہیں۔ اب سیدھا بچہ کہے پھر بھی اتنا یقین نہیں ہو سکتا، ایسی دلیل دی جو بادشاہ کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ جب انہوں نے قمیص دیکھی تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، آخری دروازے پر آئے تو زلیخا نے قمیص پکڑی، یوسف کھینچ جو رہے تھے تو قمیص بھی پھٹ گئی، اتنا آگے جا رہے تھے قمیص پھٹی مگر پیچھے نہیں آئے۔ عزیز مصر نے سارا مسئلہ سمجھ لیا، سارا مسئلہ، کہا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس بات کو درگزر کریں، میں سمجھ گیا آپ ناحق ہیں، آپ حق پر ہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، درگزر کریں۔ میں دیکھتا ہوں اس عورت کو بھی 2-3 لفظ کہہ دیا، فرمایا تمہاری تدبیریں بہت تیز ہیں، تمہاری باتیں سب غلط ہیں، تمہارے کام سارے ٹیڑے ہیں، اس مسئلے کو سوچتا ہوں۔ یوسف اپنی طرف چلے گئے، زلیخا دوسری طرف۔ سمجھ گئے دروازوں کا کھولنا نجز المحسنین ہے، چھوٹے بچے کا بولنا، چھوٹے بچے کا بولنا یہ نجز المحسنین کا مظہر ہے۔ اللہ اپنے پیارے دوستوں کو اس طرح انعام دیتا ہے، اس طرح مقام دیتا ہے، اس طرح اچھا نام دیتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر عام کرتا ہے، قرآن میں کسی ذکر کر کے قیامت تک یہ ذکر عام کر دیا۔ اللہ کے پیارے جو ہوئے، بے نفس جو ہوئے، بے نفس جو ہوئے، اللہ سبحانہ، میں آپ کو اللہ کے نیک بندے کے کتنے قصے سناؤں۔ اللہ کا ذکر بہت کریں، اپنے رب سے یاری کریں، مراقبہ کیا کریں، فارغ ہو جائیں پہ مراقبہ کرو، فارغ ہو مراقبہ کریں، 5 وقت فرض نماز کی پابندی کریں، فقیر فرض نہیں چھوڑنا، جہاں بھی نماز کا وقت آئے فوراً وضو کر کے نماز پڑھی پھر اپنا کام شروع کرو۔ نماز کے بعد حلال روزی میں محنت کرنا، سستی نہ کرنا، چھوٹے کام کو چھوٹا نہ سمجھ، چھوٹے کام میں محنت کرو، چھوٹے کام کو بھی بڑا سمجھو، تھوڑا نفع ہو نا، ملا تو ٹھیک ہے تھوڑا نفع، بیچو تھوڑا نفع حاصل کرو، زیادہ نفع ہو تو بیچو گا نہیں، تھوڑے نفع میں آپ بیچیں گے، غریبوں کا بھی فائدہ ہے، ان کو سستا ملا، آپ مشہور ہو جائیں گے، یہ سستا دیتے ہیں، آدمی بہت آئیں گے، بہت آئیں گے، بہت آئیں گے۔ تو ویسے آپ 2 کپڑے بیچتے، ابھی آپ 10 کپڑے بیچیں گے، 10 کپڑے، تھوڑا سا کم دینے کی برکت ہے یہ، تو آپ بہت زیادہ بیچیں گے۔ شہداد کوٹ میں ایک اسٹور تھا، میں جب وہاں پڑھتا تھا، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، 40 سال پہلے کی بات ہے، اس اسٹور میں بڑا ہجوم ہوتا تھا، بڑا رش ہوتا تھا۔ استاد ہمارے طبیب تھے، وہ بھی کہتا تھا اسی اسٹور سے لے کر آؤ، ہم جاتے تو پھر رش تھا، کھڑے ہو کر جب ہمارا ٹائم آئے پھر دوا لے کر استاد کو دیتے تھے۔ میں ایک دن حیران ہوا، اسٹور تو اور بہت ہے، اس پر آدمی کیوں زیادہ ہیں؟ پھر بعد میں بات سمجھ میں آئی، یہ تھوڑا سستا دیتا ہے، یہ نفع تھوڑا کم کرتا ہے، دوسرے لیتے ہیں 95 اور یہ لیتا ہے 90، دوسرے لیتے ہیں 30 اور یہ لیتا ہے 28، یہ 2 روپیہ کم کرتا ہے، اس 2 کم کے، اور چھوٹا بچہ جائے بڑا جائے بات ایک، کسی کو ٹھگتا نہیں تھا، اس کا قاعدہ ایک تھا، قاعدہ ایک، بالکل قانون سے کام کرتا تھا۔
تو سچائی میں کم نفع میں مشہور جو ہو گیا تو اتنا رش تھا، سب لوگ اس کے پاس آتے تھے. بتاؤ کتنا کمائے گا؟ 2 روپیہ کم کی وجہ سے. شداد پور میں پنسار تھا، اس کا نام تھا آندل. آندل پساری مشہور تھا. استاد کہتا آندل پساری کے پاس جاؤ، آندل کے پاس. اور پساری بھی بہت تھی ادھر. آندل پساری کو کہو کہ مولوی صاحب نے بھیجا ہے، ان دواؤں کے پیسے یہاں لکھ کر دو، اس کی قیمت لکھ کر دو. میں پھر جاتا تھا، وہ پیسے لکھ کر دیتا. پھر آیا، پھر مجھے کہا یہ رضامت پساری کے پاس بھی جاؤ، اس سے بھی یہ لکھ کر آؤ. پھر گیا رضامت پساری کے پاس، استاد کہتا ہے اس کی قیمت لکھ کر دو. دوائیں تو وہی ہیں، اس نے کچھ رقم زیادہ بنی. مولوی صاحب دیکھ رضامت کو مہنگا کیا نا آندل نے سب. اب ہمیشہ آندل کے پاس جاؤ، اب ہمیشہ آندل کے پاس جاؤ، یہ سستا دیتا ہے. ہمیشہ آندل کے پاس. او فقیرو تھوڑا نفع کم کرو، لوگ آپ کے پاس زیادہ آئیں گے. اگر ایک بار آپ نے کسی کو ٹھگ لیا نا، مشہور ہو جاؤ گے ٹھگی میں. بس ایک بار ٹھگ لیا بھی، آپ کا نام پھر ٹھگ ہوگا، وہ سب کو بتائے گا، سب کو اس کو بتائے گا، 10 آدمی کو بتائے گا، تو لوگوں کا دماغ آپ سے تبدیل ہو جائے گا. آپ پکے ہو جاؤ. کراچی میں قدیمی کتب خانہ مشہور ہے، آرام باغ کے قریب. سب کتب خانوں سے زیادہ اس پر رش ہے، قدیمی کتب خانہ. میں بھی کتاب لینے کے لیے اس کے پاس جاتا تھا. اس کا ریٹ صحیح، بچہ جائے، بڑا جائے، مولوی جائے، حافظ جائے، اندھا جائے، کوئی جائے، بات اس ایک ہے. کسی کو ٹھگتا نہیں تھا، بات ایک اور سب سے سستا. تو اتنا ہجوم ہے اس مکتبہ پر. اور پھر بلاتے ہیں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. وہ کہتے ہیں یار میرے پاس لوگ دیر آتے، کچھ ٹھگے اس کو، یا کچھ غلط چیز دے دے یا مہنگا دے. بیچارے ان کا حال وہی ہے، مکھیاں مارتے. یہ مثال دیتے، مکھیاں مارتے ہیں اور وہ کماتا رہتا ہے، وہ اس کی کم دینے کی وجہ سے. میں آپ کو ایک اٹکل بتاتا ہوں، اٹکل آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ تھوڑا کم نفع کریں، تھوڑا کم کریں، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور کام زیادہ ہوتا رہے گا، آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ نے آپ کو اگر استعداد دی ہے، آپ کے پاس 82,000 روپے کی مالیت ہے. آج کل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 82,000 کے قریب ہے. 82,000 کی مالیت آپ کے پاس ہے. پیسہ بھی شمار کرو، تجارت کا سامان بھی، ضرورت سے زائد سامان بھی، سونا چاندی، یہ سب شمار کرو. اگر آپ کے پاس قیمت 82,500 ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں قربانی کے لیے، تو آپ 10,000 کی قربانی کریں. ایک خاتون ہے، اس کے پاس 2 تولہ سونا ہے. اب 2 تولہ کی قیمت ہے 2,20,000، 2,20,000 2 تولہ کی. لیکن اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں. بیچارے کے کان میں زیور ہیں، سونا تو ہے 2 تولہ، لیکن روپیہ بھی نہیں. اس پر قربانی نہیں، اس خاتون پر قربانی. اگرچہ اس کے پاس 4 تولے سونا ہو، کیونکہ روپیہ جو نہیں اس کے پاس. اگر اس خاتون کے پاس 20,000 روپے ہیں، 2 تولہ ہے اور 20,000 روپے ہیں، تو اس پر قربانی ہے. کیونکہ یہ 20,000 کم از کم 18,000 سے شروع ہوگا. 82 کا خمس 5واں حصہ، 82,000 کے 5ویں حصہ سے اگر کم پیسہ ہے تو شمار نہیں. 82,000 کو تقسیم کرو 5 سے، شاید 18,000 کے قریب ہے. تو 18,000 سے اگر کم ہیں پیسے تو آپ کو معاف ہے قربانی. اگر 18,000 سے بڑھ گئے پیسے تو پھر آپ کا وہ سونا اسی پیسے کے حکم میں آئے گا، چاندی کے حکم میں آ جائے گا. پھر آپ کو قربانی کرنی پڑے گی. میں نے آپ کو ایک آسان مسئلہ بھی بتا دیا. کچھ عورتوں کے پاس زیور ہیں، بیچارے غریب، ان کے پاس پیسہ ہوتا نہیں. بی بی صاحب اپنے پاس ان 3 دنوں میں 18,000 سے زیادہ پیسے نہ رکھو، اتنی مالیت اپنے پاس نہ رکھو، ورنہ آپ کے سونوں پر بھی قربانی آ جائے گی. آپ کے پاس 18,000 ہے تو 10,000 اللہ کی راہ میں دو. پھر نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں کہ کچھ ہماری مجبوریاں ہیں، تو 3 دنوں میں 10 11 12 ان 3 دنوں میں آپ کے پاس 18,000 روپے نہ ہوں، ورنہ آپ کے سونے پر قربانی آ جائے گی. اگر پیسہ نہیں تو جب تک 7.5 تولے سونا نہ ہو قربانی نہیں. ہاں اگر 7.5 تولے پورے ہو گئے، پھر 1 روپیہ جیب میں نہ ہو، پھر بھی قربانی لازم ہے. آپ اتنے امیر ہیں کہ 7.5 تولے سونا آپ کے پاس ہے، تو کچھ کم کرو، کچھ بیچو، 7 تولہ رکھو، تاکہ آپ قربانی کے وقت پریشان نہ ہوں. مزید جو مسئلہ وہ آپ علماء سے پوچھیں. بڑے اچھے علماء جو تجربہ کار ہیں، شریعت کے حقائق سے واقف ہیں، مسائل پوچھیں گے، انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی. پوچھو، اگر پریشانی نہ ہو نا پھر دکھ کرو، پھر صحیح میں تو پریشان ہوں، یہ تو کیسے ہوگا، ہم سے نہیں ہو سکے گا. پھر بار بار پوچھو، پوری حقیقت بتاؤ، آپ کے لیے سہولت کے راستے نکلیں گے.
اللہ اپنی قربانی کو کوشش کرو 3 حصے بناؤ، ایک حصہ غریبوں میں بانٹو، ایک حصہ خود کھاؤ، ایک حصہ جو آپ کے رشتہ دار یا دوست آئیں گے ان کو کھلاؤ، اچھا ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر آپ کے پاس گنج ہے، کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، خراب ہوگا، 1-2 کلو میں روکنا، سارا خیرات کروں گا، سبحان اللہ۔ اگر آپ کہتے ہیں میرے بچے زیادہ ہیں، ہم خود غریب ہیں، میں 1-2 کلو خیرات کرتا ہوں، زیادہ رکھتا ہوں اپنے بچوں کی خدمت کے لیے، سبحان اللہ، یہ اچھی بات ہے۔ کچھ خیرات کرو، تھوڑا غور فکر کرو، غور فکر کے بعد جو بہتر طریقہ وہی اختیار کرو۔ وہ ہمارے اپنے طلباء ہیں، ہم کچھ چھپاتے ہیں تاکہ پھر طلباء کو ہفتے 4 دن کے بعد گوشت کھلاتے رہیں۔ طالب بھی ہیں، دین کے خدمت گزار بھی ہیں، اور لوگوں پر بھی حق ہے طلباء کی خدمت کریں۔ علماء اور طلباء ان کی خدمت ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حکومت طلباء علماء کی خدمت نہیں کرتی بلکہ ان بیچاروں کو مارتی ہے، تو یہ غریب بیچارے ہیں، زکوٰۃ، فطر اور قربانی کے ذریعے سے طلباء کی خدمت کرتے ہیں، تو بہت آپ اچھا کرتے ہیں، اور آپ پر اس دور میں لازم بھی ہے کہ آپ مدارس طلباء کی خاص خیال رکھیں اور ان کی خدمت کریں۔ ان کی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے۔ علماء طلباء کی خدمت، مدارس کی خدمت اسلام کی خدمت ہے، مدارس کی خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت ہے۔ جس کو اللہ چاہے گا اس کو نوازے گا۔ فقیر کی یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ خانقاہ اللہ کے حوالے ہے، میں کسی کی طرف آدمی نہیں بھیجتا۔ کبھی کبھی میرے اوپر بھی مجبوریاں آتی ہیں، صبر کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، الحمدللہ، بس جو حال ہے توفیق ہے تو کروں گا، نہیں تو پھر صبر کرتا ہوں، خدا مجھے پوچھے گا تو نہیں۔ لیکن دوست احباب اپنے ذہن میں رکھیں، جب بھی ان کے پاس توفیق ہو، جس بھی رنگ میں، کسی دوست کے ذریعے سے، کچھ ہمارے دوست ہیں دوسرے دوستوں کو بتاتے ہیں یہاں یہ مدرسہ ہے، یہاں خان کے اچھے عالم دین ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، سبحان اللہ، جو دے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، یہ جو سبب بن رہا ہے اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ جی آپ مطلب کہ وہ 5000 دیتا ہے، آپ 5000 لے کر مدرسے میں جمع کرتے ہیں، اس دینے والے کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی پورے 5000 دینے کا ثواب ملے گا۔ کوشش کیجیے، یا کسی سے جانور پکڑوایا، جی آپ قربانی مدرسے میں کریں، اس کو بھی ثواب ملے گا، یہ جو آپ نے کوشش کی آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کل میں عبدالکریم گجر آئے، انہوں نے کہا جی فیکٹری میں کچھ دوست تھے، میں نے ترغیب دی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہمارے 4 حصے ہیں، پھر آپ جائیں اپنے مدرسے میں وہاں جمع کریں اور لسٹ رسید بھی لے کر آئیں۔ میرے پاس آیا، اپنے رسید لے کر دیا، جی 4 حصے ہمارے اس مدرسے میں ہو گئے۔ جس نے یہاں مدرسے میں قربانی کی اس کو بھی ثواب ملے گا، اور یہ جو بیچ والا عبدالکریم گجر ہے اس کو بھی ثواب ملے گا کہ اس نے 2-3 لفظ کہے تو اس نے یہاں قربانی کی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں، یہ خدا کے ذکر بڑے بن جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے حوالے ہیں، ہمارا کام اللہ کے حوالے، مدرسہ اللہ کے حوالے، یہ جماعت اللہ کے حوالے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے حصہ ملائے گا، قیامت کے دن اس کا بہترین اجر پائے گا۔ الحمدللہ میرے یار اپنی توفیق کی معافی خدمت کرتے ہیں، میں شکر گزار ہوں ان کا۔ کبھی کبھی تو بس دل نرم ہوتا ہے، پھر شرمندہ ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں میں ان کا حق کیسے پورا کروں بیچاروں کا، بیچارے غریب ہیں، مسکین ہیں، پھر بھی پہنچتے بھی ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں۔ اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، تو اپنے خزانے سے ان کو عطا فرما، شاد رہیں، آباد رہیں۔ کسی کامل پیر کی بیعت کرنا، کامل پیر تلاش کر، عالم بعمل پرہیزگار، اس کی بیعت کر، اس کی جماعت میں داخل ہو جا، دل اس کو دے دے، جیسے بھی ہیں گناہگار بدکار اسی کے، یا اللہ اپنے دوستوں کے صدقے ہمیں قیامت کے دن جنت میں داخل کرنا، ہماری خطائیں بخشنا، میں نیک کام کریں گے توفیق دینا۔ خواتین پر لازم ہے اپنے گھر والے کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں، جتنا ادب کریں گے اللہ ان کو بڑھائے گا۔ آپ اپنے بیوی سے پیار کریں، ان پر شفقت کریں، ان کو مناسب خرچہ دیں، ان کو خوش کریں۔ بیوی کو خوش کرنا اللہ رسول کو خوش کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فقیر ممتاز کے والد گرامی جناب محمد مختار کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے، ان کو صحت نصیب کرے۔ فقیر ممتاز ہمارے اس جماعت کے مخلص ہیں، بیچارے محبت والے ہیں، نیک مزاج، اچھی صفتوں والے ہیں، دربار کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ رب ان کو جزائے خیر دے اور ان کے رشتہ داروں کو صحت و تندرستی سے نوازے۔ بعض لوگ حتیٰ کہ امام بھی جب نماز جنازہ کی تکبیر کہتا ہے تو منہ آسمان کی طرف ہلاتا ہے، منہ آسمان کی طرف منہ اوپر کرتا ہے۔ یہ تو کسی کتاب میں نہیں ہے کہ نماز جنازہ پڑھاتے اللہ اکبر، اللہ کے منہ اوپر کرے، اسے کسی کتاب میں نہیں ہے۔
منہ اوپر نہ کرو، دل کو اوپر لے جاؤ، دھیان اوپر لے جانا ہے، باقی سر کو نہیں کرنا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے جو اللہ ہلا ہلا کر پھر یوں کرتے ہیں، اور وہ اوپر سے سیدھا یہاں لاؤ نا، اللہ اکبر، سیدھا سے یہاں لاؤ، وہ یوں اوپر سے یوں کر، نیچے پہلے چھوڑتے ہیں، ہلا ہلا کر پھر یوں کرتے ہیں۔ یہ بھی خلاف سنت ہے، ایسا نہیں ہے، اوپر سے سیدھا یہاں ناف پر لاؤ، باقی خاموشی سے اللہ اکبر، ایسا نہیں کہ سر بھی اوپر ہلاؤ۔ کہتے ہیں وہ پٹھان کو شادی دے رہے تھے، پٹھان تھا نوجوان، اس کو کہا فلاں عورت فلاں کی بیٹی تجھے قبول ہے؟ کہا ہاں، ہاں کے ساتھ ایسے جو سر ہلایا، سب ڈر گئے بیچارے، کہا خیر تو ہے؟ کہا یہ ہماری سنت ہے، کہا یہ ہماری سنت ہے۔ خدا کا بندہ، یہ سب لوگ ڈر گئے اور یہ تمہاری سنت ہے؟ حضرت جی بچوں کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ پاک دنیوی پریشانیوں سے نجات دے، اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، دین دنیا کی خوشیاں نصیب کرے، پوری جماعت پر رحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ جو دوست آئے ان کا آنا قبول فرما، ان کو اپنے محبوب کی خاص نظر و توجہ عنایت فرما، اولیاء کرام کی دعائیں ان کو نصیب فرما، دنیا کی بھلائی دین کی بھلائی عطا فرما، 5 وقت نماز کی پابندی عنایت فرما، جب بھی نماز کا وقت آئے ہر چیز بند کر کے نماز ادا کر کے پھر دوسرے کاموں میں مشغول ہو، ہاتھ کار کی طرف، دل پروردگار کی طرف، اس دولت سے ہم سب کو نواز۔ یا اللہ سب کے گھر میں برکت عطا فرما، حلال روزی میں کشادگی نصیب فرما، پریشانیاں دور فرما، برکت عطا فرما، دل کی کشادگی نصیب فرما، صبر جمیل رضا برقدر کی توفیق عنایت فرما، اچھی صفتیں اچھی کیفیت نصیب فرما، اپنی پہچان نصیب فرما، اپنے دوستوں کی محبت عطا فرما، اپنے دوستوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں محسنین کی جماعت میں داخل فرما، متقین صادقین کی جماعت میں داخل فرما، جو خواتین ہیں ان کا آنا قبول فرما، ان کو برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو دوست قربانی کرتے ہیں ان کے لیے آسانی فرما، جو غریب ہیں ان کو بھی برکتیں عطا فرما، غریبوں کو اپنے خزانہ سے مال کو شاد نصیب فرما اور شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما۔ میں اپنے شیخ سے سچی محبت عطا فرما، اپنے شیخ کے طریقہ پر قائم دائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، دین اسلام کی خوب تبلیغ دعوت کرنے کا جذبہ نصیب فرما، حق کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے سب دوستوں کو خوب تبلیغ و دعوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اہل علم اچھے مدارس کی مدد کرنے نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرما، جاہلین غافلین ظالمین کی صحبت محبت نصرت سے ہمیں محفوظ و مأمون فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام اسلامی ممالک بالخصوص حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ظالموں کافروں مشرکوں کی چال اور سازش داؤ فریبوں سے ہمیں حفظ و امان میں داخل فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، میرے سب دوستوں پر خاص رحمت نازل فرما جو خدمت کرتے ہیں، یا اللہ ان کو اپنی خزانہ سے نعمت عطا فرما۔ صلی وسلم علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔